بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ تعالی فی مکان آخر النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین رواہ مسلم۔ محترم مصلیان کرام، ابھی ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں نبی کریم رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے آپ کا انتقال پرملال ہوا۔ یہ مہینہ جب آتا ہے تو ہمیں خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک طرح سے تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے اللہ کا سچا بندہ بنانے کے لیے اور اس کو دنیا کو نہایت ہی نیچے اور گھٹیا جگہ سے نکال کر کے اعلیٰ مقام تک پہنچانے کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جد و جہد کی ہے، وہ چیزیں زیادہ یاد آتی ہیں۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی جو اعلیٰ مقام ہے اس کے بارے میں کوئی دن کوئی مہینہ خاص نہیں ہے، یہ ہمیشہ بات کرنے کی ہے، ہر آن بات کرنے کی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کا نمونہ زندگی کے ہر شعبے میں اور حیات کے ہر لمحے میں ہمارے لیے سب سے مثالی اور سب سے اچھا۔ اسی لیے اس کے لیے کسی مہینے اور کسی تاریخ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو یاد کیا جائے یا آپ کی سیرت کو بیان کیا جائے، لیکن چونکہ یہ مہینہ وہ ہے جس میں آپ کی پیدائش ہوئی، تو خاص طور سے اس مہینے میں
اس پر زیادہ بات چیت ہوتی ہے تاکہ ہمارے لیے ان چیزوں کے ذریعے سے رسول سے محبت اور زیادہ بڑھے، آپ کے اسوہ کو اپنانے کا جذبہ اور زیادہ بڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع کا جذبہ اور زیادہ مضبوط ہو۔ تو اس مہینے میں عام طور سے ہر طرف اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ کسی مہینے اور کسی تاریخ کے ساتھ منحصر نہیں ہے۔ نبی کا ذکر 365 دن اور ہر آن ہونا چاہیے۔ ہر کام سے پہلے ایک بار سوچنا چاہیے کہ یہ نبی کے اسوہ کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، نبی کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اس بات کو سوچنا چاہیے اور اس پر اسی نیت سے عمل کرنا چاہیے کہ ہم نبی کی اتباع کر رہے ہیں، تو اس لحاظ سے آپ کا ذکر ہر آن اور ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے وہ آدمی سب سے بخیل کہلاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور آپ پر درود و سلام نہ بھیجے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نماز میں بھی آتا ہے، باہر بھی آتا ہے، ہر کام میں آتا ہے۔ تو اس لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کسی بھی لمحے ہمارے زندگی سے اور ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے حدیث پڑھی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے، اس کا ایمان نہیں ہو سکتا، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان، اپنے ماں باپ، اپنے بال بچوں اور سارے انسانوں سے بڑھ کر کے محبت نہ کرے۔ اب ہم لوگوں کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنے سینے پر ہاتھ رکھنا چاہیے اور ایک بار اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ کس مقدار میں ہمارے پاس ہے؟ کیا واقعتاً ہم نبی سے اپنی جان، اپنے مال، اپنے والدین، اپنے بال بچے اور دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے ہیں تو ہمارا ایمان خطرے میں ہے، اور کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مومن بنایا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کسی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کسی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ وہ سب سے اچھا ہے۔ ایک آدمی ہوتا ہے، بڑا نیک ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، وعدہ وفا کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، تو لوگوں کو فطری طور پر اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ محبت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے کسی سے محبت ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کے احسانات ہوتے ہیں ہمارے اوپر۔ اس کے کیا ہوتے ہیں؟ احسان ہوتے ہیں۔ کل ہمارے ہر سکھ دکھ میں وہ کام آیا ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے ہمیشہ اپنے سینہ کو کھلا رکھتا ہے، ہمارے لیے ہمیشہ وہ تیار ہوتا ہے
ہماری بھلائی کے لیے سوچتا ہے اور ہماری بھلائی کے لیے کام کرتا ہے، اور ہماری برائی یا ہمارا نقصان ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، تو اس سے ہم کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ اب ذرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے اے نبی آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں ہی کے لیے رحمت نہیں تھے، صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے تھے، دنیا کے سسٹم کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے تھے، چرند پرند کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے تھے، یہ جو درخت اور نباتات دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے تھے، سب کے لیے رحمت بن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، رحمت للعالمین تھے۔ اگر ہم کہیں کہ سب سے اچھے انسان سے ہم محبت کرتے ہیں، جو سچا ہو، جو وعدہ کا پکا ہو، جو اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سب سے اوپر نظر آتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اتنا اوپر نظر آتے ہیں کہ ہم لوگوں کو سوچ کر کے بھی لگتا ہے کہ اس لیبل تو کیا اس کے آس پاس بھی پہنچ پائیں گے کہ نہیں پائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے سب سے اونچے درجے پر نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، چاہے وہ آپ کا دشمن ہو۔ جب فاتح ہو کر کے اس مکے میں داخل ہوئے جہاں کے لوگوں نے آپ کو تکلیف پہنچانے میں کوئی شائبہ نہیں چھوڑا تھا، جہاں کے لوگوں نے آپ کے صحابہ کرام کو شہید کیا تھا، جہاں کے لوگوں نے آپ پر جان لیوا حملہ کیا تھا، جہاں کے لوگوں نے آپ کو جان سے مارنے کی مکمل تدبیر کر لی تھی، جہاں کے لوگوں نے آپ کو مکہ ہی نہیں مکہ چھوڑ کے مدینہ جانے کے بعد بھی چین سے رہنے نہیں دیا تھا، جہاں کے لوگوں نے آپ کے عزیز و اقارب کو شہید کیا تھا، ایسے لوگوں کے اوپر جب غلبہ پایا تو آپ دیکھ لیجئے کتنا اعلیٰ اخلاق ہے۔ یہ بھی نہیں ہوا کہ کم سے کم ان بڑے بڑے دشمنوں کو قتل کر دیا جائے، سمجھ رہے ہیں نا، ان بڑے بڑے دشمنوں کو قتل کر دیا جائے جو ہمیشہ دشمنی میں لیڈنگ کیا کرتا تھا۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیشہ آپ کے خلاف جنگ بندی کی اور جنگوں کی قیادت کرتے رہتے تھے، ان کو مقام دیا، اونچا مقام دے دیا۔ کیا کہا؟ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امان ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، وہ دشمن جو زندگی بھر آپ کے خلاف کوئی تدبیر نہیں چھوڑی اور اس میں قائدانہ رول ادا کیا، جب ان پر غلبہ پایا تو کیا کیا؟ ان کو انعام دے دیا۔ کہا کہ ایک تو جان بخشی ہوتی ہے، انعام دیا، کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا اس کو بھی امان ہے۔ یہاں پر ایک بڑے نقطے کی بات ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی سے دشمنی نبھانے کے لیے نہیں آئے تھے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آئے تھے، کسی کو جہنم میں پہنچانے کے لیے نہیں آئے تھے، کسی کو مارنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اسی لیے آپ نے غلبہ پانے کے بعد یہ نہیں سوچا کہ یہ بڑے بڑے شیطان ہیں، بڑے بڑے لیڈر ہیں، ان کو قتل کر دو، کل جا کر کے ہمارا مقابل کوئی نہیں رہے گا، یہ نہیں سوچا، بلکہ سب کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے، کیونکہ کہا کہ ان کو اگر ہم معاف کر دیتے ہیں، ہم ان کو مارنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ان کی بھلائی کے لیے آئے ہیں، لہذا ان کی بھلائی اس میں ہے کہ ان کو معاف کر دو، ان کو انعام دو، تاکہ یہ اپنا جو کم عقلی کی وجہ سے اسلام سے دشمنی کر رہے ہیں، اپنا خلاف گڈھا کھود رہے ہیں، جو جہنم میں جانے کا سودا کر رہے ہیں، وہ اس احسان کی وجہ سے وہ پھر جنت کے راستے میں آ جائیں گے۔ بدلہ نہیں تھا، اپنی ذات کے لیے کچھ بھی لینا نہیں تھا، اسی لیے کہا گیا معاف کرنے کا بہانہ ڈھونڈا گیا، کہا جو کعبہ کے اندر داخل ہو جائے اس کو معاف کر دیا، جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کو معاف کر دیا۔ ایک دو آدمی کے بارے میں ایسا بھی اعلان ہوا کہ ان کو نہ معاف کیا جائے، لیکن اس میں بھی جب حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے تکلیف پہنچائی ہوگی؟ آپ کے چچا کو قتل کروایا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس سے بھی جب من نہیں بھرا تو ان کا کلیجہ نکال کر کے چبایا، ان کے ناک کان کو کاٹ کر کے ہار پہنایا۔ بتائیے آپ معاف کر سکیں گے؟ لیکن رحمت للعالمین جب ہندہ آئی اور انہوں نے کہا کہ کیا مجھے بھی معافی مل سکتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں تم کو معاف نہیں کیا جا سکتا ہے، کہا جاؤ تم کو بھی معاف کیا، لیکن تم میرے سامنے مت آنا، کیونکہ تم کو دیکھنے کے بعد مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ یہ تھے رحمت للعالمین، کسی سے اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، وہ لڑ رہے تھے اس لیے کہ لوگوں کو، انسان کی غلامی سے نکال کر، انسان کو رسم و رواج کی غلامی سے نکال کر، انسان کو جو باطل ادیان ہے اس نے جو جکڑ لکھا ہے، اس کی جو غلامی ہے، اس کا جو استحصال ہے، اس سے نکال کر کے اس کو آزاد کر دے، ایک اللہ کی غلامی میں دے دے، اور ساری غلامی کا توق ان کے گردن سے نکال دے، اس کام کے لیے آئے تھے۔ وہ بھلائی کے لیے آئے تھے، کسی کو قتل کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، کسی کو مارنے کے لیے نہیں آئے تھے، کسی کو سزا دینے کے لیے نہیں آئے تھے۔ انہوں نے سزا بھی دی تو ان کی بڑی بھلائی کے لیے دیا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، ہم لوگ سنتے ہیں، دیکھیے واقعات ہم لوگ سنتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے سننے میں، اس کرتے ہیں، ابھی آپ لوگوں کو ایک دم من لگ رہا ہے، لیکن ہم لوگ کس لیے سوچتے ہیں یہ واقعات ہے، ہو گیا، کہانی ہے۔ یہ کہانی نہیں ہے، یہ اتباع کے لیے ہے، یہ درس ہے، یہ سبق ہے۔ اگر رسول سے سچی محبت ہم کرتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے، ہمیں بھی کسی سے ذاتی دشمنی نہیں کرنی چاہیے۔ کسی نے ہم کو گالی دیا، کسی نے ہم کو نقصان پہنچایا، کسی نے ہمارے خلاف جال بنا،
کسی نے کیا کیا اس سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اگر مجھے موقع ملے گا تو ہم ان کو معاف کر دیں گے. ہم کسی چیز کا جواب اپنی ذات کے لیے نہیں لیں گے. ہم کوئی بھی کام کریں گے تو اللہ کی رضا کے لیے اور رسول کی اتباع میں کریں گے. یہ چیز ہمارے دماغوں میں بیٹھنا نہیں چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے کہ آپ طائف گئے، طائف کے لوگوں کو دعوت دی، انہوں نے نہیں مانا. صرف اتنا جرم نہیں کیا، انہوں نے آپ کے پیچھے اوباش گنڈے نوجوانوں لڑکوں کو لگا دیا اور وہ پتھر اٹھا اٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہے تھے. سب سے تکلیف دہ دن تھا جب پتھر لگتا تھا، چوٹ کے ساتھ ساتھ یہ گوشت پھٹ جاتا تھا، یہاں سے خون نکلتا تھا، اور جب اس کی تاب نہ لا کر کے بیٹھ جاتے تھے تو پھر آپ کے ساتھ جو آپ کا غلام تھا وہ ان کو اٹھاتا تھا اور پھر وہ آگے لے کے جاتا تھا. تو جب آپ کو معلوم ہے کہ ایک باغ میں گئے، وہاں پانی پیا اور ذرا ہوش آیا تو پہاڑوں کے فرشتے آئے اور عرض کیا کہ میں آیا ہوں، آپ کہیں تو ان لوگوں کو، دونوں پہاڑ کو آپس میں ملا دوں اور یہ آپس میں پس کے رہ جائے. رحمت للعالمین. دنیا سے بدلہ لینے نہیں، دنیا کو جنت کا راستہ دکھانے، دنیا کو فلاح کا راستہ دکھانے، دنیا کو کامیابی کا راستہ دکھانے آئے تھے. لہذا وہاں بدلہ کی کوئی بھاونا نہیں ہے کہ لو میں رسول ہوں، میں نے ان کی دعوت دی اور اتنی اچھی دعوت دی اور ان کو جنت کا راستہ دکھایا، وہ نہیں مانتے تھے، ان کو پس دو. یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا نہیں، چھوڑ دو. اگر وہ نہیں تو ان کے بچے ایمان لائیں گے، اللہ توفیق دے گا، ان کے بچے ایمان لے آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا بہت ہی اونچا جو مقام ہے اس پر آپ فائز تھے، سب سے اونچے اخلاق پہ فائز تھے. کبھی زندگی میں وعدہ خلافی نہیں کی، کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولے، کبھی کسی کو گالی نہیں دی، منہ سے غلط الفاظ نہیں نکالے. یہاں تک کہ دشمن نے بھی اس کی گواہی دی. بار بار یہ واقعہ آتا ہے. تو کیا رسول کا پیرو، رسول کا امتی، رسول سے محبت کرنے والا وہ دوسرے کو گالی دے گا؟ وہ وعدہ خلافی کرے گا؟ وہ جھوٹ بولے گا؟ وہ کسی کی عیب جوئی کرے گا؟ وہ کسی کی غیبت کرے گا؟ وہ کسی کے خلاف سازش کرے گا؟ وہ چغل خوری کرے گا یا وہ سچ بولے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا جو پیرو ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہوگا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہوگا. وہ کبھی بھی کسی کو، انسان تو کیا وہ جانور کو بھی تکلیف نہیں پہنچائے گا. میرے پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا صحابہ کرام کو کہ ایک بیشیا عورت تھی. اس نے ایک دن دیکھا کہ کڑاکے کی دھوپ ہے اور ایک کتا پیاس سے اپنی زبان نکال رہا ہے. اس عورت نے، یہ بنی اسرائیل کا واقعہ،
اس عورت نے اپنے موزہ میں کنویں میں جا کر کے موزہ میں پانی بھرا اور لا کر کے اس کتے کو پلایا، اس کی پیاس بجھائی۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اس کو جنت میں جگہ دیا۔ ایک کتا کو پانی پلانے کی وجہ سے اگر جنت مل سکتی ہے تو ایک انسان، بھوکے انسان کو کھانا کھلانے سے کیوں نہیں ملے گی؟ اور میں انسان کہہ رہا ہوں، جب انسان آئے گا تو کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، وہ ہندو ہو سکتا ہے، وہ کرسچن ہو سکتا ہے، وہ بدھسٹ ہو سکتا ہے، اگر بھوکا ہے، اگر ننگا ہے، اگر پریشان حال ہے، اگر تکلیف میں ہے، اگر ہم نے ان کو اللہ کی خوشی کے لیے ان کو آپ نے خدمت کی، ان کی ضرورت پوری کی، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا اچھا بدلہ ہم کو دے گا۔ تو رسول کے ماننے والے ہر انسان کی خدمت کرتے ہیں، اور جہاں تک مسلمان کی بات ہے تو اس کا حصہ تو آپ کے اوپر دوہرا ہے، ایک انسان ہونے کے ناطے اور ایمان والے بھائی ہونے کے ناطے، اور اگر وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے تو آپ پر اس کا کئی گنا رشتہ۔ اسی لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی آدمی اچھا ہونے کی وجہ سے اس سے محبت کر سکتے ہیں تو سب سے اچھے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محبت کے سب سے زیادہ حقدار ہے کہ ہم ان سے سب سے زیادہ محبت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے رسول سے، اپنے نبی سے سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔